بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی نبوت اور دعوت اور ان کی ہجرت اور ان کا 72 زبانوں میں تبلیغ کرنا، تعلیم اور تدریس کرنا، علم حکمت اور نجوم کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ساری باتیں آپ سے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل فیسکینیٹنگ اسلامک بایوگرافی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا مسلسل نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم اور شیش کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ مشرف باسلام ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیا، اسلام والے ہو گئے، اپنی دنیا اور عاقبت جو ہے وہ بہتر کر لی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا کہ لوگ تو آپ کی بات نہیں مان رہے، لوگ تو دین متین کو سمجھ نہیں رہے، لوگ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، وہ تو اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں، تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اپنے جو پیروکار تھے، جو مشرف باسلام ہوئے تھے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے پیروکار جو تھے ان کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ جو آپ کے پیروی کرنے والے تھے، جب انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہجرت کا سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت شاق گزرا، ان پر بہت بھاری گزرا کہ یہ وطن کو چھوڑ دیں، اور کہنے لگے ہم بابل جیسا وطن کیسے چھوڑے، ہم کو اس طرح کا خوبصورت وطن کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ بابل نامی شہر تھا جس میں یہ رہتے تھے۔ بابل کے عمومی طور پر معنی یہ ہے کہ ایک نہر، چونکہ بابل دجلہ اور فرات کی نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا، اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، بس ہمت نہ ہارو، اللہ کے حکم کے سامنے سر اپنا جھکا دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تاکہ ہم پوری دنیا میں اسلام پھیلا سکیں۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی، جس زمین پر وہ ہجرت کر کے گئے تھے، جس زمین پر وہ بابل نامی شہر کو چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے، جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین دیکھی، اس کے سر سبز و شاداب درخت دیکھے، اس کی بہتی ہوئی نہریں دیکھی تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ ان کی اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا بابلیون۔ بابلیون کیا ہے؟ بابلیون میں مختلف اقوال ہیں، مثلا تمہاری طرح کی نہر، یہ تو تمہارے بابل طرح کی نہر ہے، اور پھر یہ ایک مبارک نہر ہے، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یون یہ سریانی میں تفصیل کی علامت ہے اور اس کے معنی ہے بڑی نہر، یعنی یہ جو نہر ہے یہ تو بابل سے بھی بڑی نہر ہے، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملہ جو انہوں نے بابلیون بولا تھا، اس جملے نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگے۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن اور موطن بنا ہے، اس وجہ سے اس کا نام مصر رکھا گیا ہے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں
جنہوں نے 72 زبانوں میں تبلیغ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے، ان کی جماعت کے لوگ تھے، جب انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام الہی کو، تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ یہاں بھی انہوں نے بھلائی کا حکم دینا شروع کر دیا، برائی سے روکنا شروع کر دیا کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان دان تھے۔ آپ تمام زبانوں کو جاننے والے تھے، تمام زبانوں میں لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، تمام زبانوں میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتاتے تھے، تمام زبانوں میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا تعلیم اور تدریس، حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، مدن، شہری زندگی اور بود و مان کے متمدن طریقوں کو بھی تعلیم اور تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقے اور جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول اور قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل اور ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹ گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی، جن کو مدنی اصولوں پر بسایا، جن کو مدنی قانون پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سے سب سے چھوٹا شہر، یہ شہر صفحہ عالم سے مٹ گیا، مگر اس کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں، اور علم حکمت اور علم نجوم کی ابتدا حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔